ہمارے ہفتے رسیس کو لکھتے ہیں کہ مٹی سے دھول اور نمی جل سے آئی، مٹی سے دھول اور نمی جل سے آئی ہے، لیکن یہ دھوپ سی کسی بادل سے آئی ہے۔ آپ سب کی ضرور چاہیے۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ مرید صادق صاحب کیا کہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو باتیں مجھے کرنی تھی وہ میں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کی اس بات سے اور کارواں کے حوالے سے مجھے مجروح سلطان پوری کا ایک شعر یاد آیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا ہے۔ تو کارواں واقع ہی ایک آدمی سے آغاز ہوا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ اتنے بازو مل گئے ہیں کہ اب وہ گننے سے جو ہے وہ ان کو گننا مشکل ہو گیا۔ اور کارواں کا جو ماٹو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اچھے ادب کی ترویج کی جائے، اس میں کتابوں کی تقاریب اور یقیناً اچھی کتابوں کی تقاریب، مکالمہ جو ہمارے ادبی موضوعات ہیں، جو برننگ ایشوز ہیں، ان پر مکالمے کے بارے میں سوچا ہے کہ مکالمہ ہو اور اوپن ڈسکشن ہو۔ اسی طرح کے کسی حال میں بہت سارے دوستوں کو ایک موضوع دے دیا جائے اور اس موضوع پر بات ہو، کیونکہ ہم نے ادب پر سنجیدہ گفتگو کرنی چھوڑ دی، خاص طور پر فیس بک اور اس طرح کے جو میڈیا ہیں ان کے آنے سے اب ہم چونکہ چھپنے میں خود کفیل ہو گئے ہیں، وہ ہم اپنے آپ کو اب ظاہر زیادہ کرنے لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور چھپا کر رکھتے ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو شعر آپ لوگوں نے سنے اور جن احباب کو آپ نے سنا، یہ وہ لوگ ہیں جو منتخب لوگ ہیں اور جو اپنی شاعری کی وجہ سے یہاں ہیں، کسی تعلق کی وجہ سے، کسی نسبت کی وجہ سے یہاں نہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ کارواں کے جو ہمارے دوست ہیں ان میں زیادہ انجینئر ہیں، لیکن سٹیج پر جو میں بات کی تھی میں نے وہ غلط کی تھی، یہ انجینئرڈ نہیں ہے۔ تو یہ مشاعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ہم نے سوچا، ہم نے پہلے 3 تقاریب کی ہیں کتابوں کی، ہم نے سوچا کہ وہ کچھ زیادہ ہی خشک معاملہ ہو گیا ہے، تو ایک جو ہے وہ عید ملن مشاعرہ ہونا چاہیے، لیکن وہ عید آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی، تو یہ صرف ملن مشاعرہ ہے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ کوشش ہوگی کہ ہر ماہ ایک تقریب ہوتی رہے، گرچہ میں کچھ مہینوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، لیکن ہم نے اس کا خزانچی بھی طے کر دیا ہے اور نیا سربراہ بھی طے کر دیا، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگ آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کے بھی لائیں اور اچھے شاعروں سے، اچھے لکھنے والوں سے ہمیں متعارف بھی کروائیں۔ یہ سب کا کارواں ہے، یہ کسی ایک آدمی کا، کسی ایک شخص کا، کسی ایک تنظیم کا کارواں نہیں ہے، یہ جو ہے سب آپ سب کے لیے یکساں ہے۔ اور ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جو بھی ہمارے اچھے لکھنے والے، اچھے شاعر، اچھے ادیب ہیں، ان کو عزت دی جائے، اور کارواں کا کوئی آدمی جو ہے وہ آئندہ صدارت نہیں کرے میرے سمجھ۔ اس لیے آج شاہین عباس جو ہیں، کیونکہ ہمارے عہد کا چہرہ ہیں، اس وقت شاید ہی ان سے اچھی غزل کہنے والا کوئی موجود ہے۔ ان کا یہ حق تھا کہ وہ یہاں ہوتے اور اسی لیے وہ یہاں ہیں، اور ہر بار کسی بھی تقریب میں ہم اسی طرح کے ایک ایسے نامور شخص کو جو ہے وہ زحمت دیں گے جس کے نام پر اور جس کے کام پر کوئی انگلی جو ہے وہ نہیں دھر سکے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کارواں جو ہے
یہ کارواں آپ سب کا ہے، آپ سب اس کا حصہ ہیں. خود آئیں، اپنے دوستوں کو یہاں متعارف کروائیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم اکٹھے ہوتے رہیں. باقی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے دوستوں کا، شہید عباس کا، ظاہر ہے کہ انہوں نے زحمت کی اور اپنے ساتھ دو تین دوستوں کو ملائے. عزیز فیصل کا، جنہیں ہم نے شرارتہ لانے کے لیے کہا تو وہ واقعی آ گئے. اور ظاہر ہے کہ ناصر علی سے بھی بہت محبت کا رشتہ ہے، اور ان کا یہاں ہونا بھی کارواں کے لیے ایک اعزاز ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جو راون تھا اس کے 10 سر تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ 10 سر تو ضرور تھے، اس کے ہاتھ 2 ہی تھے. ہمارے جتنے سارے اس سے دگنے ہاتھ تھے. انشاءاللہ کارواں چلتا رہے گا اور اسی طرح آپ لوگوں کے لیے تقاریب کا اہتمام کرتا رہے گا. خلاف معمول، کیونکہ میں بلاگ میں کھڑا ہوں اور بلاگ کا حصہ بھی ہوں، اس لیے میں ایک پنجابی نظم سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو سب سے جو بڑی مشکل ہمیں پیش آتی ہے وہ حلال کھانے کی تلاش ہوتی ہے. یہاں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. باہر جا کر ہم بہت زیادہ اس معاملے میں ٹچی ہو جاتے ہیں، اور یا حلال کھاتے ہیں جس پر حلال لکھا ہو، یا جس پہ کوشر کم از کم جو ہے وہ لکھا ہو. کوشر وہ حلال ہے جو یہودیوں کا حلال. وہاں ایک چین ہے کھانے کی جس کو حلال گائز کہتے ہیں. یہ پکشیوں کی ایک چین ہے، اور وہ چاول اور گائرو اس کو کہتے ہیں، گوشت کے ساتھ وہ چاول دیتے ہیں اور وہ کھائے جاتے ہیں. تو میں جب پہلے گیا تو میں نے بھی دیکھا کہ میکڈونلڈ جو ہے سامنے ہی تھا، اس پہ کوئی بھی برگر جو تھا وہ $3.3 اس سے زیادہ کا نہیں تھا. ہم جہاں اللہ اکبر پڑھتے ہیں وہاں $10 کا اضافہ ضرور کرتے ہیں. خیر، اس پس منظر میں ایک نظم ہے، حلال گائز. کدی میاں دی بانگ نہاری، کدی نماز نہیں نیتی. کدی میاں دی بانگ نہاری، کدی نماز نہیں نیتی. کدی خدا دا ذکر نہیں آیا جب تے آپ کو ریتی. کدی خدا دا ذکر نہیں آیا جب تے آپ کو ریتی. کدی ناک دی کالک دھوتی، کیتی دور پلیتی. کدی ناک دی کالک دھوتی، کیتی دور پلیتی. کدی کسے مسکین دے سر تے ہاتھ دی چھان نہیں کیتی. کدی کسے مسکین دے سر تے ہاتھ دی چھان نہیں کیتی. بیڑی نیت دے ڈھانگے نال چھانگے رخ وفا دے. بیڑی نیت دے ڈھانگے نال چھانگے رخ وفا دے. ساری خلقت نو ون دتا چھڑ کے تیر قضا دے. ساری خلقت نو ون دتا چھڑ کے تیر قضا دے. مڑکیوں کوشر لبدا پھرنا کفر دی نگری اندر. مڑکیوں کوشر لبدا پھرنا کفر دی نگری اندر. مڑکیوں سب تو ایٹھ نہیں لاندا میرے بٹیا پانی. مڑکیوں سب تو ایٹھ نہیں لاندا میرے بٹیا پانی. مڑکیوں دل نو رگ بھر لیندی کوئی پیڑ پرانی. مڑکیوں دل نو رگ بھر لیندی کوئی پیڑ پرانی. ربا چاغ بنا دیتا ہے مینوں میرے وسنا. ربا چاغ بنا دیتا ہے مینوں میرے وسبا. نالے میرے آل دوالے وسدے آلی نسبا. نالے میرے آل دوالے وسدے آلی نسبا. ایک اور پنجابی دی نظم میں جناب کے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر جب کیمپس کا پل یا اس سے جو اگلا نئی سڑک بنی ہے کہ وہاں چیلے بہت زیادہ ہے.
وجہ یہ ہے کہ حرام گوشت جو لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ جائیں وہاں تھر میں تو وہاں مور ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں سور جو ہے بات ہوتے ہیں. اس پس منظر میں ایک نظم ہے لیکن یہ ذرا تھوڑی سی میں وسیع کہہ لیجیے پس منظر میں, اور وہ کس پس منظر میں وہ آپ نے طے کرنا. وٹاندرا کیا ہم نے بٹایا کیا ہے. وٹاندرا تھرد مور چلانا کر گئے قتلیاں والے آ گئے. کیا کہنا تھرد مور چلانا کر گئے قتلیاں والے آ گئے. ہرنا دے وگ ددڑ کیتے ہرنا دے وگ ددڑ کیتے لونی جیو دے زور. ہرنا دے وگ ددڑ کیتے لونی جیو دے زور. چڑیاں دیسا چرلے ریتے رجدہ رزق تلور. رجدہ رزق تلو واہ واہ واہ. ہرنا دے وگ ددڑ کیتے لونی جیو دے زور. چڑیاں دیسا چرلے ریتے رجدہ رزق تلور. مرداراں دے گوشت نے کڑیاں ہلاں شہر لاہور. مرداراں دے گوشت نے کڑیاں ہلاں شہر لاہور. اور واقعی پورے پنجاب میں اتنی چیلیں نہیں ہوں گی جتنی صرف لاہور. مرداراں دے گوشت نے کڑیاں ہلاں شہر لاہور. بوٹاں والے شہر نو لے کے وڑ گئے جنگی اندر. بوٹاں والے شہر نو لے کے وڑ گئے جنگی اندر. کاٹھے ڈر دی وسوں ہوئی راج ملنگی اندر. کاٹھے ڈر دی وسوں ہوئی راج ملنگی اندر. اپنا دعاں دکھا کے بہ گئی ماڑی چنگی اندر. اپنا دعاں دکھا کے بہ گئی ماڑی چنگی اندر. بلاں دے سر مت چھڈے نے کنڈیاں ورگیاں پیراں. بلاں دے سر مت چھڈے نے کنڈے ورگیاں پیراں. ساڈے آل دوالے بھائیا ہوں خیراں ہی خیراں. کیا کہنے ساڈے آل دوالے بھائیا خیراں ہی کیا کہنے. ایک اردو غزل جناب خیر آپ کی فرمائش. شمع روشن ہو نہ ہو آنکھوں کی تابانی تو ہو. شمع روشن ہو نہ ہو آنکھوں کی تابانی تو ہو. دن ڈلے بام افق پر کوئی آسانی تو ہو. شمع روشن ہو نہ ہو آنکھوں کی تابانی تو ہو. دن ڈلے بام افق پر کوئی آسانی تو ہو. کون کہتا ہے قدم دہلیز سے باہر پڑے. کون کہتا ہے قدم دہلیز سے باہر پڑے. دشت یاد آئے نہ آئے گھر میں ویرانی تو ہو. کون کہتا ہے قدم دہلیز سے باہر پڑے. دشت یاد آئے نہ آئے گھر میں ویرانی تو ہو. کوئی نسبت تو روایت سے بھی رہنی چاہیے. کوئی نسبت تو روایت سے بھی رہنی چاہیے. آئینہ چونکے نہ چونکے وصف حیرانی تو ہو. کوئی نسبت تو روایت سے بھی رہنی چاہیے. آئینہ چونکے نہ چونکے وصف حیرانی تو ہو. وہ کسی دن جب اچانک سامنے آ جائے تو دل میں چنگاری نہ ہو پر آنکھ میں پانی تو ہو. وہ کسی دن جب اچانک سامنے آ جائے تو دل میں چنگاری نہ ہو پر آنکھ میں پانی تو ہو. جس گلی میں زندگی برباد کرنی ہے ہمیں. جس گلی میں زندگی برباد کرنی ہے ہمیں. اس گلی میں کار وحشت کی فراوانی تو ہو. جس گلی میں زندگی برباد کرنی ہے ہمیں. اس گلی میں کار وحشت کی فراوانی تو ہو. اس گلی میں کار وحشت کی فراوانی تو ہو. وصل کی خواہش اگر پوری نہیں ہوتی نہ ہو. وصل کی خواہش اگر پوری نہیں ہوتی نہ ہو. پر کسی کے دور رہنے سے پریشانی تو ہو.
असल की ख्वाहिश अगर पूरी नहीं होती ना हो, हर किसी के दूर रहने से परेशानी अगर तो किसी के दूर रहने से परेशानी तो हो, क्या बात है। दरगुजर करता हूँ साजिद मैं फकत ये सोच कर आपका मद्दे मुकाबिल आपका सानी तो हो। क्या कहने दरगुजर करता हूँ साजिद मैं फकत ये सोच कर आपका मद्दे मुकाबिल आपका सानी तो हो। एक नज़्म है जी पेंजिया पंजाबी दी। पेंजिया पिंज दे मेरी मिट्टी जिन पान चढ़ी है सुख पेंजिया पिंज दे मेरी मिट्टी जिन पान चढ़ी है सुख दी पिंज दे मेरी आफर जिहड़ी विच जुस्से नहीं ममदी पिंज दे मेरी आफर जिहड़ी विच जुस्से नहीं ममदी पिंज दे मेरी कावड़ जिहड़ी मुड़ मुड़ मैनू खमदी पेंजिया पिंज दे मेरी मिट्टी जिन पान चढ़ी है सुख दी पिंज दे मेरी आफर जिहड़ी विच जुस्से नहीं ममदी पिंज दे मेरी कावड़ जिहड़ी मुड़ मुड़ मैनू खमदी पिंज दे पत्थर होंदे पानी मचदे मच नू पिंज दे पत्थर होंदे पानी वाह वाह पिंज दे पत्थर होंदे पानी मचदे मच नू पिंज दे पिंज दे कूड़ नू कोड़ नू कच नू विच सच नू पिंज दे पत्थर होंदे पानी मचदे मच नू पिंज दे वाह 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 पिंज दे कूड़ नू कोड़ नू कच नू विच सच नू पिंज दे पिंज दे ताल नू गुर नू सुर नू चढ़दी लैर नू पिंज दे पिंज दे ताल नू गुर नू सुर नू चढ़दी लैर नू पिंज दे पिंज दे मेरे आल दुआले दी हर शै नू पिंज दे पिंज दे मेरे आल दुआले दी हर शै नू पिंज दे तां जे नवीं तुलाई विचों निग चढ़े मुड़ जाए वाह 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 तां जे नवीं तुलाई विचों निग चढ़े मुड़ जग नू वाह तां जे जीवन दान मिले मुड़ साडे हां दी अग नू पेंजिया पिंज दे मेरी मिट्टी भाई वाह क्या डीकंस्ट्रक्शन है जी वाह 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 वाह